حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب تخت خلافت پر بٹھائے گئے تو انہوں نے اس وقت کے جید عالم خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا کہ میرے دوست، تو جانتا ہے کہ مجھے ایک بہت بڑے امتحان میں ڈالا گیا ہے، میری رہنمائی کیجیے اور اپنے خدا کے بندوں میں سے کسی کو میرے پاس بھیج دیجیے تاکہ میں ان کے مشوروں سے خدا سے ملی اس ذمہ داری سے سرخرو ہو سکوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں تحریر فرمایا، امیر المومنین، آپ کا خط ملا اور جو آپ نے طلب فرمایا ہے اسے میں سمجھ گیا۔ آپ نے جو فرمایا ہے کہ خدا کا نیک بندہ آپ کے پاس بھیجوں، جواب عرض ہے جیسا شخص تجھے چاہیے وہ تیرے نزدیک نہ آئے گا، اور جو شخص تیرے پاس آئے گا ایسے کہ تجھے ضرورت نہ ہوگی اور اس کی آمد سے تجھے کوئی فائدہ نہ ملے گا۔ اور یہ جو رہنمائی کے بارے میں لکھا ہے تو یہ جان لے کہ جو کوئی خدا سے ڈرتا ہے تمام لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اور جو کوئی خدا سے شرم رکھتا ہے لوگ بھی اس سے شرم رکھتے ہیں، اور جو کوئی خدا کے حضور پر دلیری کا اظہار کرتا ہے تمام لوگ اس پر دلیر ہو جاتے ہیں۔ اور جو کوئی امین ہے کل کو اس نے ان امانتوں کی جواب دہی کرنی ہے۔ اور جو کوئی اپنے آپ پر مغرور ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں معزول ہوگا۔ دنیا کی تمام نیکیوں کا نچوڑ صبر ہے، اور صبر کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ اپنے تمام کاموں میں خدائے برتر کی پناہ اور مدد مانگ اور اسی پر توکل رکھ تاکہ کاموں میں تیری مدد ہو۔ اور جو کوئی آنکھ کو آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ جو کچھ چاہے وہی دیکھے تو اس کا غم طویل ہو جاتا ہے، اور جو کوئی زبان کو کھلی چھوڑ دیتا ہے کہ جو کچھ چاہے وہی کہے وہ گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ یہ مختصر کلمات تیری رہنمائی کے لیے تیرے کہنے پر لکھ دیے ہیں، عمل کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ حافظ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک رات وجہ بن حیات سے سلطنت کے معاملات پر محو گفتگو تھے۔ اچانک چراغ کی لو جھلملانے لگی، پاس ایک ملازم سو رہا تھا۔ وجہ بن حیات اسے جگانے کے لیے اٹھنے لگا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اسے آرام کرنے دو، میں خود اٹھ کر چراغ میں تیل ڈالتا ہوں۔ وجہ نے کہا، میں تیل ڈال دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مہمان سے کام لینا مروت کے خلاف ہے۔ چنانچہ آپ نے خود اٹھ کر چراغ میں تیل ڈالا اور چراغ جلا کر دوبارہ بیٹھتے ہوئے فرمانے لگے، بھائی کام میں آر نہیں۔ جب میں کام کرنے کے لیے اٹھا تب بھی امیر عمر بن عبدالعزیز تھا، اور کام کرنے کے بعد بھی امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہر رات فقہا کو جمع کرتے اور وہ موت و قیامت کا ذکر کرتے، پھر اس قدر روتے کہ گویا ان کے سامنے کوئی جنازہ پڑا ہو۔ حمص کے گورنر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، امیر المومنین، مجھے اپنی حفاظت کے لیے قلعے کی ضرورت ہے، تعمیر کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر تم عادل ہو اور عدل کرتے ہو تو تمہیں کسی قلعے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی فاطمہ مشہور اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی۔ شادی کے روز بیش قیمت لباس اور زیورات پہنے آپ کے یہاں آئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر معمولی لباس تھا۔ بیوی کو دیکھ کر فرمایا، فاطمہ، تمہارے زیورات کس قدر قیمتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ سب تمہیں اپنے والد کی طرف سے ملے ہوں گے۔ ہاں، آپ کا خیال درست ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ زیورات تمہارے ہیں نہ ہمارے، بلکہ سب مسلمانوں کے بیت المال سے حاصل کیے گئے ہیں اور تمہارے پاس ناجائز طور پر آئے ہیں۔ اگر تم ان کے بارے میں میری مرضی کے مطابق فیصلہ کرو گی تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو، ورنہ تمہارا بستر الگ ہے اور میرا الگ۔ فاطمہ نے کہا، جو فیصلہ آپ کا ہوگا وہی فیصلہ میرا ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام زیورات بیت المال میں جمع کروا دیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی بیوی فاطمہ نے شکایت کی کہ عید الفطر سر پر آ رہی ہے، سب لوگ نئے کپڑے پہنیں گے، مگر ہمارے لڑکے خلیفہ وقت کے فرزند ہونے کے باوجود پرانے کپڑوں میں پھریں گے۔ خلیفہ نے بیت المال کے محتمم کو لکھا، ہمارا حق خلافت ایک ماہ پیشگی بھیج دیجیے۔ محتمم نے جو خلیفہ کا حکم ہے کوئی عذر نہیں، لیکن کیا امیر المومنین کو یقین ہے کہ وہ 1 مہینے تک زندہ رہ سکیں گے؟
اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو پھر بلا غریبوں کے مال کا حق پیشگی اپنے گردن پر کیوں رکھتے ہیں؟ ہلال بن ابی بردہ کو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا گیا کہ وہ ان سے کوئی مناسب عہدہ حاصل کرے۔ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو متاثر کرنے کے لیے مسجد کا ایک کونا سنبھال لیا اور خوب خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 2-4 مرتبہ اس شخص کو دیکھا تو علا بن المغیرہ سے جو مقرب خاص تھے کہا اگر اس شخص کا باطن بھی ایسا ہے جیسا کہ ظاہر تو یہ اہل عراق کی سیرت کے مطابق ہے جس کو بڑائی کے تحفظ کا ذریعہ نہیں سمجھا جائے گا۔ علا بن المغیرہ نے کہا اے امیر المومنین، حکم ہو تو اس کا پتہ لگا کر آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کروں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایما پر علا بن المغیرہ اس کے پاس پہنچے۔ اس وقت وہ شخص مغرب اور عشاء کے درمیان نفل پڑھنے میں مشغول تھا۔ انہوں نے اس سے کہا 2 رکعت پر سلام پھیر لیجئے، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو علا نے اس سے مصافحہ کر کے کہا آپ کو معلوم ہوگا کہ میری رسائی حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں کس قدر ہے۔ میں نے اشاروں میں ان سے کہہ دیا ہے کہ انہیں آپ سے اچھا کوئی دوسرا عراق کا حاکم نہیں ملے گا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر میں آپ کو عراق کا حاکم بنوا دوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ ہلال نے آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا 1 سال کی پوری تنخواہ۔ ہلال نے کہا اس معاہدے کو تحریر کر دیجئے۔ ہلال نے فوراً اٹھ کر تحریر کر دی۔ ہلال اس تحریر کو لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے پڑھ کر اس شخص کو جس نے ہلال کو کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا تھا لکھا ہلال نے اللہ کی عبادت کی ملمہ سازی سے ہم کو دھوکہ دینا چاہا تھا۔ قریب تھا کہ ہم دھوکہ کھا جاتے، لیکن ہم نے اس کو پرکھا تو اس کو سب کا سب کھوٹ پایا۔ 5ویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کاروبار سے فارغ ہو کر حسب معمول اپنی بیٹیوں کی خیرت معلوم کرنے تشریف لے گئے۔ والد کی آہٹ پا کر بیٹیاں خیر مقدم کے لیے دروازے تک آئیں۔ ان کے چہروں کی زردی باپ کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی، لیکن یہ ضرور اچنبھا تھا کہ انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا۔ لڑکیاں کچھ نہ بولی۔ انا نے جواب دیا آج ان بچیوں نے صرف پیاز اور مسور کی دال سے پیٹ بھرا ہے، گھر میں کھانے کو اور کچھ نہ تھا۔ پیاز کی بو چھپانے کے لیے یہ منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ شفیق باپ کو معصوم بچیوں کا یہ اثار نفس تڑپائے بغیر نہ رہ سکا۔ خلیفہ وقت کی آنکھیں نم ہو گئیں اور دل بھر آیا۔ انہوں نے کہا اے میری بیٹیوں، یہ کچھ مشکل نہیں کہ تمہارا دسترخوان انواع و اقسام کے لذیذ کھانوں سے بھر دیا جائے، مگر کیا تم پسند کرو گی کہ اس کے بدلے تمہارا باپ دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے؟ باپ کا یہ کہنا تھا کہ صاحبزادیوں کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا، آنکھیں اشکوں سے تر ہو گئیں۔ یہ گریہ غم نہیں تھا، اس میں شکایت کی تلخی بھی نہیں تھی، یہ تو خاموش جواب تھا پدر بزرگوار کے سوال پر ہر آنسو پکار رہا تھا۔ نہیں، ہمیں وہ راحت درکار نہیں جن کے عوض ہمارا شفیق اور مہربان باپ دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گرمیوں کی ایک دوپہر میں آرام فرما رہے تھے۔ ایک لونڈی پنکھا جھل رہی تھی۔ پنکھا جلتے جلتے اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ لونڈی کی آنکھ لگ گئی ہے اور پنکھا ایک طرف پڑا ہے۔ دیکھ کر آپ نے پنکھا اٹھایا اور لونڈی کو پنکھا جھلنے لگے۔ لونڈی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر چلا اٹھی امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نے لونڈی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا میری طرح تم بھی انسان ہو، اگر مجھے گرمی لگتی ہے تو تمہیں بھی لگتی ہوگی، اس طرح تمہاری طرح میں نے پنکھا جل دیا تو کیا مذائقہ ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک متمول آدمی تھے۔ ان کے پاس اس قدر ساز و سامان تھا کہ پورے 30 اونٹوں پر لادا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ ان کے جسم کی تر و تازگی رشک کے قابل تھی۔ وہ عمدہ اچھے لباس اور عطریات کے بے حد شائق تھے۔ نفاست پسندی کا یہ حال تھا کہ لوگ ان کے جسم پر ایک دفعہ جو لباس دیکھ لیتے تھے اسے وہ دوبارہ نہ پہنتے، اور بسا اوقات قیمتی سے قیمتی کپڑا خاطر میں نہ لاتے تھے۔ خلیفہ ولید کے وزیر اعظم کا بیان ہے کہ ہماری سلطنت میں سب سے زیادہ خوش خرام شخص
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ جس طرف سے گزرتے تھے راستہ خوشبو سے مہک اٹھتا، لیکن جس دن وہ خلیفہ بنے انہوں نے عطر و لباس، محلات، کنیزیں، غلام اور سواریاں سب چھوڑ دیا۔ ان کے پاس اب لباس کا صرف ایک جوڑا تھا، وہ میلا ہو جاتا تو اس کو دھو کر دوبارہ پہن لیتے۔ ایک بار ان کے سالے نے اپنی بہن یعنی ان کی بیوی سے کہا، بہن، امیر المومنین کی قمیص نہایت میلی ہو رہی ہے اور اس میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں، وہ بیمار ہیں، لوگ مسلسل عیادت کے لیے آ رہے ہیں، ان کی قمیص تو بدلوا دوں۔ خلیفہ وقت کی اہلیہ یہ سن کر خاموش رہیں۔ بھائی نے بات پھر دہرائی، اس پر وہ بڑے مجبور لہجے میں بولی، قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تمہارے بہنوئی اگرچہ خلیفہ وقت ہیں اور پوری مملکت کے مختار مالک ہیں، مگر ان کے پاس کپڑوں کا دوسرا جوڑا نہیں ہے۔ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں گئے کہ اچانک اندھیرے میں ٹھوکر لگی، دیکھا تو ایک شخص پڑا سو رہا تھا۔ وہ شخص ٹھوکر لگنے سے چلایا، کیا تم پاگل ہو؟ آپ نے جواب دیا، نہیں۔ آپ کے ساتھ محافظ بھی تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر اس شخص کو سزا دینی چاہی، لیکن آپ نے سختی سے منع فرمایا اور بولے، اس شخص نے مجھ سے پوچھا کیا تم پاگل ہو؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ بات ختم ہو گئی، اس میں جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وفات کے وقت 11 لڑکے چھوڑے۔ ان کا ترکہ 17 دینار تھا، 5 دینار ان کے کفن پر صرف ہوئے، 2 دینار سے قبر کے لیے زمین خریدی گئی، باقی رقم 11 لڑکوں میں تقسیم ہوئی، ہر لڑکے میں 19 درہم آئے۔ حشام بن عبد الملک نے بھی 11 لڑکے چھوڑے تھے، ان میں سے ہر ایک کو 10 ہزار درہم ملے، لیکن بعد میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے نے ایک دن میں 100 گھوڑے جہاد کے لیے دیے اور حشام کے لڑکے کو لوگ صدقہ خیرات دے رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو موت کو بہت یاد کرتا ہے دنیا سے تھوڑی چیز پر قناعت کرتا ہے، اور جو اپنے کلام کو بھی عمل تصور کرے وہ بے فائدہ کم بولے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا وفات پا گیا تو ایک صوبے کے عامل نے تعزیت کو خط لکھا۔ آپ نے اپنے میر منشی سے فرمایا، میری طرف سے بھی جواب لکھ دو۔ میر منشی قلم تراشنے لگا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، ایک قلم باریک بناؤ، کیونکہ باریک قلم کے حروف کاغذ پر دیر تک رہتے ہیں، اور میری طرف سے لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم نے اپنے نفسوں کو پہلے سے تیار کر رکھا ہے، اس لیے جب وہ آتی ہے تو ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سفر آخرت کا وقت قریب تھا۔ کوئی بولا، امیر المومنین، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ لڑکے بھی موجود تھے، آپ نے ان سے فرمایا، میرے بچوں، تمہارے باپ کو 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تھا، تم دولت مند بنو اور تمہارا باپ دوزخ کا مستحق ٹھہرے، یا تم غریب رہو اور تمہارا باپ جنت میں جائے۔ میرے بچوں، مجھے دوسری بات اچھی لگی اور میں نے وہی اختیار کی۔